میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں یتیم خانے سے جوان اور کنواری لڑکیاں لاتا، ان کو ٹیکے لگا لگا کر جوان کر کے دبئی میں فروخت کر دیتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچی کو دیکھ کر میرا دل بہک گیا، میں نے اس بچی کو اپنے بستر میں سلایا اور رات کے 2 بجے میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس بچی نے رات اپنے دونوں میرے ساتھی نے مجھے آ کر بتایا کہ دبئی سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن لڑکیوں کا مطالبہ کیا ہے، ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھیں، ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگا رہا تھا۔ نہایت ہلکی مقدار میں ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کے انجیکشن لگوا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی تھیں۔ ایسی خوبصورت لڑکیوں کو پھر میں عربی کے حوالے کر دیتا تھا اور ان سے کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 15 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ میرے پاس مشکل سے 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہونے لگا۔ اگلے دن میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان والا آدمی تھا۔ وہ اندر سے چند کمسن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہوا، کیونکہ میری صورت میں اسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے صاف رنگت کی خوبصورت کمسن بچیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 1-2 سال سے جو بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھیں اب وہ جوان ہونے لگی ہیں، اور ایک بچی تو ہفتہ بھر پہلے ہی میرے پاس آئی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، اسے دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ میں خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا کام نہیں کرتا تھا۔ بات طے کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کو ان لڑکیوں کو لانے کا کہا۔ خود یتیم خانے سے میں نکل گیا۔ میرا دوست اس کام کا بہت ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر انہیں ہمارے ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس دن تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک فیکٹری کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 دن کے بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہوا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ اس بار اس نے یتیم خانے کی لڑکیوں میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا، تم ایک بار دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاؤ کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ہر یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار دیکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے زیادہ اچھی لگتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی کو اچھے خاصے پیسے دیے جاتے تھے۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بدکردار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے میں لائی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی میں اسے استعمال کرتا تھا۔ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک جھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا
کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر خوبصورت لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں تم یہ بار بار بات کر رہے ہو۔ جب میں اس کے ساتھ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی حیران ہو گیا، مگر میرے حیران ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے سنا تھا کہ انسان کی 7 شکلیں اس دنیا میں موجود ہوتی ہیں۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی اس کے خوبصورت چہرے کا دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا جا رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچی ڈری ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کم عمر بچی کا بازو پکڑا، اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ ڈر کر مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا۔ میرا ساتھی مجھے کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی تم اس کے دیوانے ہو جاؤ گے، یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اسے لے کر جا رہا ہوں، آج سے یہ میرے پاس رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری اس بات پر میرا ساتھی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے کبھی انہیں اس بات سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ میں لڑکی خود استعمال کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو چکا تھا۔ میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا کہ میرا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر پر ڈیرا جما لیتے تھے، اور ایک 40 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمت کرتی تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی، پچھلے 10 سالوں سے میرے ساتھ تھی۔ وہ بیوہ عورت تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے ہر اچھے اور برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو لے کر گھر آیا تو وہ عورت بھی دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ میرے مہمان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ چکی تھی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا، اور جب وقت آیا تو میں اس سے نکاح کروں گا۔ میں اس بچی کو دیکھنے لگا جو اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے میری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مردہ تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے کے بعد پہلی بار میں کسی کے آنے پر اتنا خوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو تیار کیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے پیار میں مبتلا ہو کر کتنا عرصہ میں پاگل پن کا شکار رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ یہ کہانی پوری سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔